سبحان اللہ۔ سنت وہ عمل کہ جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے خود کیا یا سرکار نے ارشاد کیا، یا میرے آقا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا تو سرکار نے اس کی نفی نہ کی، یا میرے آقا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس کام کو جاری رکھا، اس کام پہ عمل کیا، ایسے کام کو اصطلاح شریعت میں سنت کہا جاتا ہے۔ ایسے کام کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ ہر بندہ بولے ایسے کام کو سنت کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کی سنت۔ اور میرے آپ کے آقا سید کونین امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ترغیب ارشاد فرمائی، اور میرے آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں جی؟ بولنا ہے آپ نے، کتنی چیزیں جی؟ دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پتہ چلا اللہ کے قرآن کا دامن تھامنے والا، نبی پاک کی سنت کا دامن تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تمہارے اوپر میری اور میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہے ان کی سنت لازم ہے۔ فرمایا کہ ان کی سنت کو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب کوئی شے بندہ دانت میں پکڑے نا، دانت میں، تو چھڑانے والا چھڑا سکتا ہے۔ جب بندہ داڑھ میں کوئی شے پکڑ لے، قابو کر لے، تو چھڑانے والا چھڑا نہیں سکتا۔ سرکار نے دانتوں کا نہیں فرمایا، سرکار نے داڑھوں کا فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں کی مضبوطی سے تھام لو۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی، جو ہم ہر نکاح کی تقریب میں سنتے اور پڑھتے ہیں، جب کوئی نکاح ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے شادی کا، امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سارے سنتے ہیں اور سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ یہ میرے آقا حضور کا فرمان کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری ایک سنت سے بھی اعراض کیا، جس نے میری ایک سنت سے بھی منہ موڑا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس کسی نے میری ایک سنت سے منہ پھیر لیا، میری ایک سنت کو چھوڑ دیا، میری ایک سنت سے بھی اعراض کیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب آپ ایمان سے بتائیں جس کا نبی پاک سے تعلق نہ ہو اس کا تعلق پھر کس سے ہوتا ہے؟ جس سے نبی پاک تعلق توڑ دیں پھر وہ بندہ کدھر جائے گا؟ ہمارے پاس تو ایک ہی آسرا ہے، یا اللہ گناہگار اپنی جگہ، یا اللہ خطا کار اپنی جگہ، یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنی جگہ، یا اللہ گناہوں میں لچھڑے ہوئے اپنی جگہ، پر یا اللہ ہمارے پاس تیرے نبی کی محبت کا آسرا ہے، تیرے نبی کی نسبت کا آسرا ہے، تیرے نبی کے پیار کا آسرا ہے۔ اگر کسی بندے سے پوچھو نا کہ یار بخشا جائے گا، تو ایک ہی سادے سے سادہ بندہ بھی یہی جواب دے گا، یار نمازیں اتنی نہیں پڑھی، روزے اتنے نہ رکھ سکے، چنگے اعمال نہ کر سکے، اچھے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں، پر ہاں ایک بات ہے، ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، ہم آقا حضور کے منگتے ہیں، ہم آقا حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آقا حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت سے بھی منہ موڑ لیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سرکار کی سنتوں کا قتل کرو گے، سرکار کی سنتوں کو پس پش ڈالو گے، سرکار کی سنتوں سے اعراض کرو گے، سرکار کی سنتوں سے منہ موڑو گے، تو سرکار تو فرماتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب نبی پاک کا تعلق نہ رہا،
پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہمیں سرکار ہماری بخشش کروائیں گے، سرکار ہمیں بخشوائیں گے؟ یار یہ دعویٰ ہم تب کر سکتے ہیں، یہ دعوے ہمارے تب سچے ہیں، یہ دعووں میں ہم تب جناب صحیح ہیں جب ہم سرکار کی سنتوں سے پیار کرنے والے بنیں گے، سرکار کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنیں گے، سرکار کی سنتوں سے عشق کرنے والے بنیں گے، سرکار کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ اور جب ہم سرکار کی سنتوں سے پیار کریں گے نا، سرکار سے محبت کریں گے، سرکار کی سنتوں سے پیار کریں گے، سرکار کی ناموس پہ پیرا دیں گے، سرکار کی ختم نبوت کی باری آئے گی وہاں پیرا دیں گے، اللہ کے کسی گھر پہ جناب جب گولیاں چلے گی ہم وہاں پہ سینہ تاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، جتنا حق بنتا ہے اتنا حق ادا کریں گے، عوام کا جو حق ہے عوام ادا کرے گی، لیڈروں کا جو حق ہے لیڈر ادا کریں گے۔ اب آپ تب ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ آقا ہماری شفاعت کریں گے، آقا ہماری بخشش کروائیں گے، آقا ہمیں بخشوائیں گے جب ہم ہر چیز کا قتل کریں گے، ہر سنت کا قتل کریں گے، ہر سنت کو پس پش ڈالیں گے، ہر سنت سے منہ موڑیں گے، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ سچا؟ ہر بندہ بولے ہمارا دعویٰ یہ سچا بالکل نہیں ہے، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں پھر کہ ساتھ سنتوں کا قتل بھی، ساتھ آس امید بھی، ساتھ سرکار کے دین کی بغاوت بھی، ساتھ آس امید بھی، ساتھ سرکار کی ختم نبوت کے پیرا بھی نہیں دیں گے، ساتھ آس امید بھی رکھیں گے۔ اب آپ جب آس رکھنی ہے تو سرکار سے پیار بھی بولیے، سرکار سے محبت بھی کرنی پڑے گی، پیار بھی کرنا پڑے گا، سرکار سے سنتوں کو زندہ بھی کرنا پڑے گا، سنتوں کو جناب اپنانا بھی پڑے گا، پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی سنتوں سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں، پھر یقیناً آقا اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے۔ توجہ کیجئے جی، خاص توجہ فرمائیے، آگے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ من حافظ علی سنتی اکرم اللہ تعالی باربع خصال، سرکار نے فرمایا کہ میری سنت کی حفاظت کرنے والا، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کی راہوں پہ چلا، رب کریم اس بندے کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ سرکار کی سنتوں پہ چلنے والے کو اللہ کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے؟ ہر بندے کی آواز مچل کے آنی چاہیے، کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے؟ 4 چیزیں رب اس کو عطا فرماتا ہے جو سرکار کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، جو سرکار کی سنتوں کو اپناتا ہے، جو سرکار کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز ہے المحبت فی قلوب البررہ، اللہ سنت پہ عمل کرنے والے کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ عامل سنت سے پیار کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو باب گرامی القدر دوسری چیز فرمایا والہیبۃ فی قلوب البررہ، فرمایا کہ برے لوگوں کے دل میں اللہ اس کا خوف ڈال دیتا ہے۔ آج کفر کیوں نہیں ڈرتا ہم سے؟ آج کفر کیوں چڑھائی کرتا ہے ہم پہ؟ آپ جدھر دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ جدھر دیکھو مسلمان پس رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ جدھر دیکھو مسلمانوں کو لتاڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے جو ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری بیان فرما کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، جب سے ہم نے سرکار کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، جب سے ہم نے سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، جب سے ہم نے سرکار کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے، جب سے ہم نے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو کفر ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے۔ یار دیکھو نا جنگ بدر میں، جاگ کے بیٹھ کے دیکھو نا جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے مسلمان؟ 313۔ کتنے جی؟ ہر بندہ بولے کتنے جی؟ 313 مسلمان، 1000 کافر، بے سر و سامان، نہ تلواریں پوری ہیں، نہ تیر پورے ہیں، نہ خنجر پورے ہیں، نہ جناب بالے پورے ہیں، نہ نیزے پورے ہیں، نہ گھوڑے پورے ہیں، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہیں، پر تھا جذبہ ان کے پاس کیا؟ محبت مصطفیٰ کا جذبہ تھا، ایمان کا جذبہ تھا، عشق رسول کا جذبہ تھا۔ میرے آقا حضور نے جب فرمایا نا صحابہ کفر جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے للکار رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح نہیں ہے، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے، آپ جانیں یا آپ کا رب جانے۔ یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا آقا ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے
کرنے والے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ پہ جان نشاور کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر کفر للکار رہا ہے تو آقا ہماری بھی عرض سن لیجئے، ہماری گزارش بھی سن لیجئے۔ آقا اگر آپ حکم دیں گے ہم آگ میں چھلانگیں مار دیں گے، آپ حکم دیں گے ہم گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے، آقا آپ حکم دیں گے آپ کا اشارہ ہوگا ہم گردنیں کٹوا کے رکھ دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہمارے مال آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ یہ 313 کا جذبہ ہزار کے سامنے۔ آج مسلمان بھی زیادہ، آج طاقت بھی زیادہ، اور 55 سے زیادہ اسلامی ملک کتنے جی؟ ہر بندہ بولے 55 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور مسجدوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، نہتھے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، بچوں کے چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ تو باب گرامی کدھر کے مسلمان ہیں، کدھر کے لیڈر ہیں؟ آج بچے اور بچیاں سوال کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کب آئے گا، صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، شہاب الدین غوری کب آئے گا، حضرت عمر کب آئیں گے؟ تو باب گرامی صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا، محمد بن قاسم قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا، ان کی روحانی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ان کا روحانی جذبہ ہمارے ساتھ ہے، وہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئیں گے۔ آج مسلمان کو کردار ادا کرنا پڑے گا، آج مسلمان کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی، آج مسلمان کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا۔ باب گرامی القدر، یہاں پہ ایک حق عوام کا ہے، ایک کردار لیڈروں کا ہے۔ جو عوام کا کام ہے عوام تو کرے نا جی، بولیے جو عوام کا کام عوام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو محبت سے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ عوام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیڈروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تو لیڈر تو بے حس ہو گئے ہیں نا جی، لیڈر بڑے بے حس ہیں ہمارے، بڑے بغیرت ہو گئے ہیں جناب۔ ایک ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے طیب اردگان کو، یار جو بھی ہے بندہ دلیری سے بولتا تو ہے نا یار، اور کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولتا تو ہے نا، بے حس تو نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، فلاں تباہ ہو جائے گی، تعلیم تباہ ہو جائے گی۔ ملک کی طاقت تعلیم سے نہیں ہوتی، ملک کی طاقت معیشت سے نہیں ہوتی، ملک کی طاقت اسلحے سے ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے۔ کیا 313 کے پاس معیشت بہت زیادہ تھی؟ کیا 313 کے پاس تعلیم بہت زیادہ تھی؟ 313 کے پاس تھا تو ایمان کا جذبہ تھا، ایمان کا جذبہ تھا، میرے مصطفیٰ کی محبت کا جذبہ تھا، میرے مصطفیٰ کے پیار کا جذبہ تھا، اور اسلحے کی طاقت تھی۔ ان کو یقین تھا اپنے رب پہ، ان کو یقین تھا آقا حضور کی محبت پہ، ان کو یقین تھا آقا حضور کے عشق پہ کہ ہم 313 ہیں لیکن اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اس لیے ہمارے جذبے سچے، ہمارا پیار سچا، ہماری محبتیں سچی ہیں۔ تو باب گرامی القدر توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے پیار کرنے والوں کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ پہلے سرکار نے جو فرمایا کہ اللہ سنت سے محبت کرنے والے کو 4 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ ایسے ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھیں جی، محبت سے بولنا ہے تو بولیں، کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے؟ 4 چیزیں۔ آج روزہ نہیں ہے، آج روزہ بھی آپ کا نہیں ہے، کھا پی کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بولیے کتنی چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے؟ 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، سنت سے پیار کرنے والے کی محبت اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، سنت سے پیار کرنے والے کا ڈر اللہ دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، برے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، وسعت فی الرزق، فرمایا کہ سنت پہ عمل کرنے والے کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وسعت فی الدین، نمبر 4، اللہ سنت پہ عمل کرنے والے کو دین میں پختگی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے میرے آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ارشاد سنو۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ پرفتن دور میں، فتنے کے دور میں، اور یہ فتنے کا دور ہی چل رہا ہے، جو بندہ پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، کتنی سنتے ہیں جی؟ ہر بندہ بولے کتنی سنتے ہیں جی؟ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک شہید کا ثواب کیا ہے؟ ایک شہید کا درجہ کیا ہے؟
ایک شہید کا مقام کیا ہے کہ ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سید کونین کے صحابہ، ہمیں صحابہ جیسا جذبہ چاہیے، صحابہ جیسا عشق چاہیے، صحابہ جیسی محبت چاہیے، تاکہ کسی دشمن کی جرت نہ ہو کسی مسلم کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھ سکے، کسی دشمن کی جناب جرت نہ ہو کسی مسلمان کی عبادتگاہ کی طرف نظر میلی کر کے دیکھ۔ گولیاں مارنا دور کی بات ہے، ظلم کرنا دور کی بات ہے، قتل عام کرنا دور کی بات ہے، میلی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھ سکے، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی، جذبہ ایمانی پکا ہوگا، عشق رسالت پکا ہوگا، محبت مصطفیٰ پکی ہوگی، تب پھر کفر آپ سے ڈرے گا، کفر آپ سے کانپے گا، کفر جناب آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ صحابہ کا جذبہ رکھنے والے آقا کے غلام ہیں، یہ صحابہ کی وراثت رکھنے والے سرکار کے غلام ہیں۔ تو باب گرامی القدر سنیے، میرے آپ کے آقا حضور کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن تشریف فرمائیں اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کدو شریف شوربے میں سے کدو شریف کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، شوربے میں سے اٹھا کے بغیر روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کسی بندے نے دیکھا، پوچھا انس بن مالک یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا نیا طریقہ ہے کدو شریف کھانے کا؟ حضرت انس بن مالک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یار مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ طریقہ کون سا ہے، بس اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک دن سرکار کو ایسے کرتے دیکھا تھا، ایک دن سرکار کو ایسے تناول فرماتے دیکھا تھا، سرکار کو ایسے کدو شریف کھاتے دیکھا تھا، اس کے بعد میرا معمول بن گیا کہ جیسے میرے آقا کھاتے ہیں ویسے میں بھی کھاؤں گا۔ اب دیکھیے نا جی، ہم لوگ تو گھر کے اندر 5 افراد ہوں، 10 ہوں، 8 ہوں، 15 ہوں، بعض اوقات کھانے میں مسئلہ بن جاتا ہے، پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے کہ یار یہ چیز پکانے لگے ہیں، یہ بیٹے کو پسند نہیں ہے، یہ بیٹی کو پسند نہیں ہے، یہ ماں کو پسند نہیں ہے، یہ باپ کو پسند نہیں ہے، یہ پوتے پوتیوں کو پسند نہیں ہے، یہ رولا پڑ جاتا ہے پکانے کے حوالے سے۔ ایک گھر کے افراد ہیں، ماں باپ اولاد پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے، ایک گھر کے افراد، ایک خون ہے، پر سب کا مزاج آپس میں ملتا نہیں ہے، سب کا مزاج آپس میں رلتا نہیں ہے، سب کی طبیعت آپس میں ملتی نہیں ہے۔ تو یار قربان نہ جائیں صحابہ پہ، بوجھو مچل کے سبحان اللہ، قربان نہ جائیں نبی پاک کے صحابہ پہ۔ ایک گھر میں ماں باپ کی طبیعت نہیں ملتی ہے، بہن بھائی کی طبیعت نہیں ملتی ہے، باپ بیٹے کی طبیعت نہیں ملتی ہے، ماں بیٹی کی طبیعت نہیں ملتی ہے، یار قربان نبی کے صحابہ پہ، فدا نبی کے صحابہ پہ، ہماری جانیں قربان نبی پاک کے صحابہ پہ، جنہوں نے اپنی پسندوں کو نبی پاک کی پسند پہ قربان کر دیا تھا۔ اگر میں یہاں پہ کیوں نہ کہوں، پھر کہنا بنتا ہے یہاں پہ کہ چاند محمد ستارے صحابہ ہیں، چاند محمد